بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں نے فرمایا کہ آپ نیک اور گزاری بیان کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سفر میں چند واقعات ایسے تھے کہ جس میں ہمیں اخلاص بھی بتایا گیا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مسلمانوں پر آفات اور بلیات کیوں آتی ہیں، اور یہ بلاد مکرمہ یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جن کی عظمت اور تقدس کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ویسے تو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مہربانیاں فرمائی جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو اس حوالے سے کہ وہاں حرمین شریفین میں مسلمانوں کے حال پر ایک رونق بھی آ جاتا ہے کہ وہ وہاں گویا عمرہ بغیر فوٹو کے ناتمام سمجھا جاتا ہے کہ جب تک میں طواف کروں اور میرے طواف کو ویڈیو نہ بن جائے تو گویا میرے طواف کا کوئی اعتراف نہیں کرے گا کہ اس نے میرے طواف کا کوئی وہ یقین نہیں کرے گا کہ میں نے طواف کیا ہے۔ تو طواف کے ساتھ ساتھ اسے ڈنڈے لگائے ہوتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں اور وہ ویڈیو بناتے ہیں اپنے، اور اس کے ساتھ جو طواف ختم ہو جاتا ہے یا سعی میں بھی دوڑتے وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، پھر اگر ساتھی ہوتے ہیں ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ کر پھر فوٹو نکالتے ہیں، ہنستے ہیں۔ وہی منظر ہے جیسا لوگ کلبوں میں اور وہ سیرگاہوں میں کرتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا، کہا بھی گیا ان سے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو، لیکن ان کو وہ گویا کا ثواب سمجھتے ہیں۔ بعض جہالت سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ یادگار رہ جائیں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کعبہ دیکھا ہے، کعبہ دیکھا ہے۔ ان کی نیت ٹھیک ہوگی، ہم نیت پر کسی پر شک نہیں کرتے، لیکن عمل سرگاہوں کی طرح ہے۔ اور عورتیں بھی دوسروں کو غیر اجنبیوں کو موبائل دے کر اس سے فوٹو کھنچواتے ہیں، غیر مردوں کو۔ اور ایک جماعت کی عورتیں مرد سب اکٹھے کھڑے ہو کر دوسرا ایسی فوٹو نکالتا ہے۔ اس چیزوں کو دیکھ کر انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بیت اللہ شریف میں آئے ہیں یا کسی سرگاہ میں آئے ہیں۔ یہ اس میں ہماری غیر محتاط فتووں کا بھی دخل ہے کہ بلا قید و بند ہم اس کو مطلقاً جائز قرار دے کر ہم نے لوگوں کو کس راہ پر ڈال دیا۔ پہلے اب وہاں جو شرطیں ہیں
پولیس والے ہیں، اگر کوئی وہاں کعبہ کو ہاتھ لگائے تو کہتے ہاتھ مت لگاؤ، اس کو تو وہ بالکل گویا سے لکھتے ہیں کہ اس نے گویا بہت بڑا غلط کام کیا، حالانکہ ہاتھ لگانا زیادہ اتنا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا نہیں، ورنہ چومنا کسی چمنی کا کسی چیز کو چومنا محبت سے یہ شرک نہیں ہے، اگر شرک ہوتا تو پھر اجر بھی سے شرک ہے، کیونکہ شرک تو کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو کسی کی شریک نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اجر کیا ہے اس کو تو شریک کیا جائے، باقی پتھروں کو شریک نہ کیا جائے۔ منتظم کے ساتھ تو چمٹ جائے وہ تو اللہ باللہ گویا خدا ہے، لیکن اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ وہاں شرک ہے نہیں، وہاں شرک ہے، وہاں سنت ہے، اور یہاں اتنا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، بس اتنی بات کہا جا سکتا ہے، لیکن اس پر تو سخت گرفت کرتے ہیں، بالکل وہ یہودیت کی جو وہ ہوتے ہیں نا وہ آثار، یا اس کے اندر ایسے لوگ گھس گئے کہ وہ مسلمانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے ایک ساتھی کھڑا ہو جاتے ہیں، اس کی فوٹو نکالتے ہیں، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک متعلق کو میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ روزے کا اقرار کیا وہ احترام کرو، اتنی بات میں نے سنی، وہ ایک آدمی نے کہا تھا، باقی اگر آپ نبی کریم کے روزے کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے سلام کے لیے تو وہ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب فوٹو نکالتے ہیں اس کے لیے گویا ان کی منہ گم ہو جاتے ہیں اور اس کی کان اندھے ہو جاتے ہیں اور کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ ان کو تو منع کرو، وہ کہتے ہیں مانتے نہیں، اگر اس بات کو نہیں مانتے تم اس کو کوئی اجازت دیتے ہو تو پھر جو آدمی سلام کے لیے کھڑا ہو جائے اس کو بھی اجازت دے دو۔ تو وہ بالکل یہ سارے کے سارے مل کر مکہ معظمہ بیت اللہ شریف اور مسجد نبی کے تقدس اور عظمت کے پامال کرنے پر لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کا نتیجہ میں دیکھا وہ جو پچھلے سال عذاب آیا وہ عذاب ہی تھا، ایسے طوفان آیا تھا جس میں کھیل بھی گر گئے، تندر بھی اوپر سے کیا بجلی بھی گری اور ہزاروں لوگ اس میں مر بھی گئے یا شہید ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کا حال تھا، اس پر بڑا دکھ افسوس ہوا۔ ایک واقعہ اس کا ایک واقعہ تو یہ بڑا دردناک تھا۔ دوسرا